بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ صبح کے وقت گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے سانس کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ چند ایسی چیزیں جن کے استعمال سے بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں: دودھ، دہی اور سبزی وغیرہ۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہوتا ہے۔ کھیرا دوپہر کو کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ خشک روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہتی ہے۔ پالک چہرے پر جھریاں بننے سے روکتی ہے۔ سونف کھاؤ، منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہو وہ گاجر کا جوس بنا کر پئیں۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و غم اور ملال دور ہوتا ہے۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کی تازہ پتیاں رکھ کر سویا کرو، کبھی آپ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ہفتے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ اگر ٹماٹر کا رس چہرے پر لگاؤ تو چہرہ کھل جائے گا۔ رات کے وقت چاول کھانے سے انسان کو نیند نہ آنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلدی آ جائے گی۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہو تو خالی پیٹ تربوز کھایا کریں، گرمی دور ہو جائے گی۔ پانی میں 1 چٹکی کلونجی ڈال کر پی جاؤ، زندگی بھر جسم کا کوئی بھی حصہ سن نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کریں، معدے کو صاف کرتے ہیں۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھاؤ۔ نہار منہ ادرک اور لیموں کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ امرود بھون کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کی ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ 1 کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پیو۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ چلنے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ کینو کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ اسپین میں کینو کے 3 کروڑ سے زیادہ درخت ہیں۔ سری لنکا میں ہاتھی کو مارنے کی سزا موت ہوتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کی کمزوری ہو، بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ کے کان میں تکلیف ہے یا سماعت میں کمی ہے تو پیاز کے رس میں نیم گرم کر کے 2 قطرے کان میں ڈال دو۔ رات کو گرم پانی سے نہا لیں، گرمی کے دانے نہیں نکلیں گے، نہ ہی بدن پر خارش ہوگی، نہ ہی خون گاڑھا ہوگا، دل صحت مند رہے گا۔ شام کو کبھی بھی پیاز مت کھاؤ، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ حضرت علی نے فرمایا، جسے حد سے زیادہ محبت ہو اس میں اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شافیاب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے تیزابیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کی روٹی کھانے سے کبھی پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھائیں۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھاؤ،
اس سے آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پیو۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کھجور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہاتھ پاؤں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکوں کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ کتاب پڑھنے سے نظر تیز ہوگی۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ اونٹنی کا دودھ پی لے، شوگر دور ہو جائے گی۔ بیگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھیرا کھایا کریں۔ اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے والے کی دماغی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو، آپ ہمیشہ جوان نظر آؤ گے۔ گھر میں کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ بلی ہو یا کتا ہو، اگر وہ گھر میں بچے دے تو گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ جن کو دل کا مرض ہو وہ سیب زیادہ کھائیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ چمک جاتا ہے۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ گاجر کا رس پی لو، تمہارے جسم سے زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا رس پی لو۔ جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پئیں۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھاؤ۔ منہ پر دانے ہوں یا داغ دبے ہوں تو سب سے پہلے تہجد کی نماز قائم کریں، کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کرو۔ زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ کبھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہ سویا کرو، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ موت سے 40 دن پہلے آدمی کے بائیں پاؤں کی تلی پر سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ سونف کے دانے چبائیں، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی بیوی سے ہمیشہ دولت اور اپنا حساب کتاب چھپا کر رکھو۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، ہمیشہ جوانی برقرار رہے گی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سحری کے وقت 139 مرتبہ سورہ کوثر اور اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، جلدی دولت مند ہو جاؤ گے۔ چہرے کے بدنما داغ دبے ہوں، نشان دور کرنے کے لیے 1 چمچ لیموں کا رس اور 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر اس کا ماسک تیار کر لیں اور چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں سچ بولتے ہیں، عبادت میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ رات کے وقت نیم گرم پانی سے نہانے سے گرمی کے دانے نہیں نکلتے اور خارش بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ دودھ 4 چمچ، بیسن 2 چمچ، 1 چمچ شہد، ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر لگا لو۔ بعد میں چہرے کو نیم گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھا لو۔ رات کو دانت صاف کریں، 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو
تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ بدہضمی سے ہونے والی سر درد اور گیس کے لیے نہار منہ ایک سیب کھاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بھر کر دے گا۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ الرجی کی پرابلم ہو تو دہی میں کھیرا ڈال کر کھاؤ، الرجی دور ہو جائے گی۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ اجوائے کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو رات کے وقت کولونجی کھا لو، وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے۔ انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کا درد ختم ہوتا ہے۔ کچی سونف سالن میں ڈال کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناشتے میں شہد کا استعمال جسم کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کوئی زہریلی چیز کاٹ لے، اس پر پیاز لگاؤ، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ خالص شہد کتے کو دو تو وہ نہیں کھائے گا۔ بارش کے پانی میں شفا موجود ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں بوتل میں بھر کر رکھیں۔ جب اگر گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوراً اس جگہ پر بارش والا پانی لگا دو، چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے۔ شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے قبض ہو جاتی ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب نہیں آتے۔ کھانا کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں کلونجی کھلائیں۔ نہار منہ ایک کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر کھا لو۔ رات کو جو بندہ جرابیں پہن کر سوتا ہے ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ بھنے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر روزانہ استعمال کرو۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بن سکتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہوتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لو، ہڈیوں کا بربرا پن ختم ہو جائے گا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جائے گا۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھی میڈیکل کمپنی کی لیں۔ جب بھی نشے کی شدت ہو تو 1 گولی چوس لیا کریں۔ حاملہ عورت صبح کے وقت اگر سلاد کھائے تو پیدا ہونے والا بچہ تندرست ہوگا۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی بھی نیچی نظر سے مت دیکھو۔ اس شخص کو کبھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہے۔ بانجھ عورتیں روٹی کے ساتھ گڑ کھایا کریں۔ گڑ مردانہ طاقت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں، درد ختم ہو جائے گا۔ مالٹے پر نمک لگا کر کھانے سے ہاتھ اور پاؤں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کبوتر گھر کی چھت پر آ بیٹھے تو سمجھ جائیں کہ آپ رئیس بننے والے ہیں۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آنے لگے تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ بدن کی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کرو۔ جو عورتیں زیادہ سست ہوتی ہیں اور زیادہ لیٹی رہتی ہیں ان کا وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔
جس گھر میں زیادہ اوون میں کھانا گرم کر کے کھایا جاتا ہے، ایسے گھر میں ہر افراد کو جوڑوں کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں، اس سے نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پیشاب کر کے فوری پانی مت پیو، ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ گرمی کے موسم میں بخار ہو جائے تو کدو کا جوس بنا کر پیو، 3 دن تک پیتے رہیں، بخار اتر جائے گا۔ گھر میں پرندوں کا بولنا اس بات کی نشانی ہے کہ گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ ذہین ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل روزانہ گرم کر کے کانوں میں ڈالو، چند دنوں میں بہرے پن کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگا دو، چہرہ دھوپ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آئے گا۔ جس کی آواز بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت صاف ہو جائے گی۔ دانت ہلنے لگے تو دانت پر برف کا ٹکڑا اور کالی مرچیں رکھ دو، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ چہرے پر پالک کا پتا مسلنے سے چہرے کا موٹاپا ختم ہونے لگتا ہے۔ رات کو ماتھے پر تیل لگا کر سونے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا۔ عزت بھی اور رزق بھی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ نیم کی مسواک کرنے سے جو دانت ہلتے ہیں وہ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر تیل کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ مالٹے کا جوس پینے سے بھوک بڑھتی ہے۔ انڈے کی سفیدی لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو اسے بناتے وقت اس میں چند دانے چاولوں کے ڈال دو، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ زیادہ دیر تک بھوک روکنے سے بدہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار کبھی قریب نہیں آئے گا۔ رات کو دائیں طرف منہ کر کے سونے سے زندگی بھر کینسر جیسی موذی مرض سے انسان بچا رہتا ہے۔ سبز الائچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھا لو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اپنے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ سوا کو زمین پر رکھنے سے جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روٹی کھا کر نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں پیسہ ملنے والا ہے۔ رات کو نیند نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت چمکنے والی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی تمہیں خواب یاد رہے تو سمجھ جاؤ تمہاری لاٹری نکلنے والی ہے۔ ہمیشہ جوانی کا چائنیز راز، روزانہ 1 کپ پانی جیسے کہ چائے گرم ہوتی ہے، چسکی چسکی چائے کی طرح پیتے رہیں۔ صبح و نہار منہ پیئے، آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا، نہ ہی قبض ہوگی، انسان بوڑھا نہیں ہوگا۔ چائنا میں یہ ٹوٹکا بہت مقبول ہے۔ گھر میں پرندوں کے بولنے کی اس بات کی نشانی ہے کہ گھر میں کبھی رزق تنگ نہیں ہوگا۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے کیلے کھاؤ، کھیرا کھایا کرو، زندگی میں بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں وہ بند گوبھی اور لیموں کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال کریں۔ گھر میں کوئی بھی جانور ہو، چاہے کتا ہو یا بلی ہو، اگر وہ گھر میں بچے پیدا کر دے تو گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر ملنے سے چہرے کے کالے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔
مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہوگا۔ بالوں میں خوبصورتی اور چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالیں۔ بالوں کا روکھا پن اور سکری اور خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سیاہ کیلوں کے خاتمے کے لیے ناک پر اچھی سی کولڈ کریم کا مساج کرنے کے بعد اسے ململ کے کپڑے سے رگڑ کر اتار لیں۔ لیموں کا رس اور ان چھلکوں کو ناک پر رگڑیں۔ کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں۔ لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر ملنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ آنکھوں کو 3 بار تیزی سے چپکائیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہونے لگ جائے گی۔ بکری کے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔